السلام علیکم گائز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم آملہ کے بارے میں جانیں گے، ٹھیک ہے۔ آملہ، اس کو انولا، امرت پھل، آملج، انڈین گوز بیری، ٹھیک ہے۔ اس کے کتنے سارے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ مترادف نام ہیں یہ، اس کے آملہ کے مترادفات ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو امرت پھل بھی کہتے ہیں، آملج بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں کامن نیم کیا ہے؟ انڈین گوز بیری، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ہم بوٹینیکل نیم کی بات کریں گے تو کیا ہے؟ ایمبلیکا آفیسینیلس، ٹھیک ہے۔ ایمبلیکا آفیسینیلس، اور اس کی فیملی کیا ہو جائے گی؟ یوفوربییسی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی فیملی ہے۔ تو ہم نے آملہ کے بارے میں تین چیزیں نام دیکھے ہم نے، اور اس کا بوٹینیکل نیم دیکھا، اس کا فیملی دیکھا، ٹھیک ہے۔ یہی ساری چیزیں اس کی پوچھی جاتی ہیں۔ آملہ کے بارے میں ہو گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ماہیت کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک درخت کا پھل ہے جس کا درخت متوسط اور پتے املی کے پتوں کے مشابہ ہوتے ہیں۔ یہ پھل خام حالت میں سبز، پختہ ہونے پر سبز زردی مائل، اور خشک ہونے پر سیاہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ماہیت ہم اس کے ایکسٹرنل اسٹرکچرز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ ہری، جب کچا ہوتا ہے تو سبز یعنی ہرا ہوتا ہے، پختہ ہونے پر یہ زردی مائل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور خشک ہونے پر سیاہ ہو جاتا ہے۔ جسامت میں دیکھنے میں یہ لیموں کے برابر ہوتا ہے، مزہ ترش اور کسیلا ہوتا ہے۔ ان کی بیرونی سطح پر خطوط یعنی دھاریاں پائی جاتی ہیں، جہاں سے یہ خشک ہونے کے بعد پانی میں جوش دینے پر بآسانی کئی حصوں میں منقسم یعنی تقسیم ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ یعنی جیسے یہ آملہ ہے آپ کا، اس کے اوپر ایسے ایسے لائنیں دھاریاں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، 6 سے 7۔ اس کو اگر ہم آملہ کو خشک کر لیں، سکھا لیں، اور پھر اگر ہم پانی میں ابالیں تو یہ پھٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کی گٹھلی علیحدہ ہو جاتی ہے، یعنی اگر ہم آملہ کی گٹھلی کو الگ کر لیں اور جو کھانے والا پارٹ ہے اس کو الگ کر لیں، تو جو اگر گٹھلی الگ کر لیں تو جو پارٹ بچا ہے اس کو آملہ منقع کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اگر اس کو دودھ میں بھگو کر خشک کر لیا جائے، اگر دودھ میں بھگو دیں اور پھر خشک کر لیں تو اس کو شیریں آملہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تازہ اور خشک دونوں صورتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تازہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور خشک حالت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پھل کے علاوہ اس کے پتے کی چھال اور پتے بھی دوا میں مستعمل ہیں، ٹھیک۔ یعنی پھل کے علاوہ پتے کی چھال اور پتے، یعنی اس کے 3 چیزیں جو ہیں پارٹس یوزڈ میں آ جائیں گے کہ اس کے کون کون سے پارٹس ڈرگس میں یوز ہوتے ہیں۔ تو پھل، پتے اور کی چھال اور پتے۔ اس کے مزاج کی بات کرتے ہیں تو سرد خشک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی سرد کیا ہے؟ پہلے درجے میں ہے، اور خشک کیا ہے؟ دوسرے درجے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مزاج ہو گیا سرد خشک۔ افعال کی بات کرتے ہیں اب ہم، تو اس کے افعال میں کیا ہے؟ مقوی اعضائے رئیسہ، مقوی قلب، مقوی دماغ، مقوی جگر، مقوی چشم، حابس الدم، قابض، مقوی شعر، مصود شعر، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کی میننگ جان دیتے ہیں ہم لوگ۔ مقوی اعضائے رئیسہ، یہ مطلب اعضائے رئیسہ جو وائٹل آرگنس ہیں ان کو تقویت یعنی قوت دیتا ہے۔ مقوی قلب کو قوت دیتا ہے، مقوی دماغ کو قوت دیتا ہے، مقوی جگر یعنی جگر کو دے گا، مقوی چشم، چشم مطلب ہوتا ہے آنکھیں، تو آنکھوں کی روشنی میں مفید ہے۔ حابس الدم یعنی، ٹھیک ہے، حابس کیا ہوتا ہے؟ سوکھ، دم کو خشکی، ٹھیک ہے۔ قابض یعنی قبض پیدا کرنے والا، سکوڑنے والا، ٹھیک ہے۔ مقوی شعر مطلب بال ہوتا ہے، تو بالوں کو مضبوطی دیتا ہے۔ مسعود شعر یعنی بالوں کو لمبا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مواقع استعمال دیکھ لیتے ہیں ہم اس کے۔ تو ضعف قلب یعنی جو مقوی ہے اس کا اگر ضعف ہو جائے گا تو ہم اس کو استعمال کریں گے۔ جیسے مقوی قلب، مقوی دماغ ہے، تو ضعف قلب میں قلب ضعف ہو جائے گا تو پلپیٹیشن ہوگا، جس کو خفقان کہتے ہیں، تو خفقان میں ہوگا۔
ضعف دماغ، حافظہ، نسیاں، ضعف بصر یعنی دیکھنے میں کمزوری میں اس کا مربع استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ کیا آتی ہے آپ کی دماغین وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور جریان الدم کے مختلف صورتوں جیسے رعاف، لسا، دامیہ، اسکرول، قیء الدم، نفس الدم اور کثرت تمش میں صفوف یا جوشاندے کی صورت میں انتشار شعر، بالوں کو کالا اور لمبا کرنے کے لیے زلال اور روغن کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے مقدار خوراک، تو 3 سے 5 گرام ہم دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیمیاوی تجزیہ، کیمیکل کانسٹیٹوئنٹس اس کے کیا ہیں، تو گائلک ایسڈ، ٹینن، وٹامن سی، آئرن، فکسڈ آئل اور سیڈس، یہ اس کے کیا ہیں کیمیاوی تجزیہ، ٹھیک۔ اور کیا کیا ہے، اسینشیل آئل ہیں، فاسفیٹائڈس ہیں، ٹھیک ہے۔ 1 کلو تازہ آملہ کے اندر 6000 انٹرنیشنل یونٹس پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مضر کیا ہے، یعنی کہاں اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے، تو قبض میں اور کولنج پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی قبض اور کولنج میں یہ مضر ہے۔ مصلح اس کا شہد اور روغن بادام ہے۔ بدل میں حلیلہ